اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 16ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کی اذن اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کی نامی حقائق پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ یہ ہے گلستان سعدی کے پہلے باب کی نامی حقائق۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، ہرمز را گفتن از وزیران پدر چے خطا دی، یعنی ہرمز بادشاہ کو لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ نے اپنے والد کے وزراء میں کیا خطا دیکھی کہ بند فرمودی کہ آپ نے ان کو قید کر دیا، ان سے کیا خطا سرزد ہوئی کہ آپ نے اپنے والد کے وزراء کو قید کر دیا ہے، ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہرمز یہ نوشیروہ بادشاہ کا بیٹا تھا۔ ہرمز نوشیروہ بادشاہ کا، نوشیروہ جو ایک عادل اور منصف بادشاہ گزرے ہیں، یہ ان کا بیٹا تھا۔ ہرمز را گفتند، لوگوں نے ہرمز سے پوچھا، اس سے دریافت کیا کہ از وزیران نے پدر چے خطا دی کہ آپ نے اپنے والد کے وزراء میں کیا خطا دیکھی ہے، ان کا کیا گناہ دیکھا ہے، ان سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ بند فرمودی کہ آپ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، کہ آپ نے ان کو قید کر دیا ہے۔ گفت، اس نے کہا، یعنی ہرمز نے کہا، گناہ معلوم نہ کردم، اس نے کہا کہ مجھے ان کی خطا تو معلوم نہیں، ان کا گناہ، ان کا کوئی جرم تو مجھے معلوم نہیں، ولیکن بایقین دانستم، لیکن میں یقینی طور پر سمجھ گیا ہوں، کیا سمجھ گیا ہوں کہ محبت من در دل ایشاں بے قرار است، کہ محبت من در دل ایشاں بے قرار است، کہ میرا خوف ان کے دلوں میں بے انتہا ہے۔ میں یہ جان گیا ہوں، یہ سمجھ گیا ہوں کہ میرا خوف ان کے دلوں میں بے انتہا خوف ہے، ان کے دلوں میں۔ وبرعہد من اعتماد کلی نہ دارند، وبرعہد من اعتماد کلی نہ دارند، اور میرے عہد پر ان کو پورا بھروسہ نہیں ہے۔ میرے عہد پر یعنی میری سلطنت پر، میری حکومت پر، میری بادشاہت پر، میرے زمانے پر ان کو پورا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ میں سمجھ گیا ہوں اور یہ میں جان گیا ہوں، اس لیے ترسم کے از بیم گزندے خیش آہنگ ہلاک من کنند، اس لیے مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا ہے کہ وہ اپنے نقصان کے خوف سے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ ان کے دل میں میرا خوف بہت زیادہ ہے، اس لیے میں خوف زدہ ہو گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، یا مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا ہے کہ گزندے خیش آہنگے ہلاک کے من کنند، کہ وہ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے۔ گزندے خیش، از بی میں گزندے خیش ہے، وہ اپنی گزند کی خوف کی وجہ سے، اپنی تکلیف کے خوف کی وجہ سے، یا اپنی سزا کے خوف کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ آہنگے ہلاک کے من کنند، وہ مجھے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیں گے، وہ پلاننگ کر لیں گے کہ بادشاہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں میرا خوف بیٹھ گیا ہے، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں مجھے ہلاک کرنے کی پلاننگ نہ کرے، کوئی منصوبہ سازی نہ کرے، اس لیے میں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پس کولے حکمارا کار بستن، پس کولے حکمارا کار بستم کے گفتہ اند، پس اسی لیے میں نے دانش مندوں کے یعنی حکما یعنی عقل مندوں کے قول پر عمل کیا ہے، اس لیے میں نے عقل مندوں کے قول پر عمل کیا ہے کہ عقل مندوں نے کیا کہا کہ گفتہ اند، کہ عقل مندوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ازا کز تو ترسد بترس اے حکیم، ازا کز تو ترسد بترس اے حکیم، اے دانا، اے عقل مند، جو تجھ سے ڈرتا ہے تو اس سے ڈر،
جو تجھ سے ڈرتا ہو تو اس سے ڈر، وگر با چنوست بر آئی بجنگ، اگرچہ اس جیسے سینکڑوں سے تو جنگ جیت چکا ہو، اگرچہ ان جیسے سینکڑوں سے تو جنگ جیت چکا ہو، جس کے دل میں تیرا ڈر ہو، تیرا خوف ہو، تو بھی اس سے خوف رکھ، تو بھی اس سے ڈر، اگرچہ ایسوں سے تو سینکڑوں جنگیں جیت چکا ہو، پھر بھی تو ان کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھ۔ مراد یہ کہ ہما وقت تو ان سے ہوشیار رہ، اپنی آنکھیں کھلی رکھ۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں ازا مار بر پائے رائی زند، ازا مار بر پائے رائی زند، سانپ چرواہے کے پیر پر اسی لیے کاٹتا ہے، سانپ چرواہے کے پیر پر اسی لیے کاٹتا ہے، ازا مار بر پائے رائی زند، سانپ چرواہے کے پیر پر اسی لیے کاٹتا ہے، اس کو اسی لیے ڈستا ہے، کیوں کہ ترسد سرش را بکوبت بسنگ، کہ ترسد سرش را بکوبت بسنگ، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ چرواہا پتھر سے اس کا سر کچل دے گا۔ سانپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ چرواہا پتھر کے ساتھ اس کا سر کچل دے گا، پتھر مارے گا اور میں کچلا جاؤں گا، مجھے ہلاک کر دے گا، مجھے مار دے گا۔ اسی لیے چونکہ سانپ چرواہے سے ڈرتا ہے، وہ خوف کے مارے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کے پاؤں پر ڈستا ہے، اسی لیے اس کو کاٹ لیتا ہے، اسی لیے اس کو مار دیتا ہے کہ کہیں وہ چرواہا مجھے قتل نہ کر دے، کہیں وہ چرواہا مجھے کچل نہ ڈالے، کہیں وہ چرواہا پتھر کے ساتھ میرا سر نہ کچل دے۔ وہ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے چرواہے کے پیر پر ڈنگ مارتا ہے، وہ اس کو ڈس لیتا ہے، وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا کہ جس کا جو تیرے متعلق اپنے دل میں خوف اور ڈر رکھتا ہو تو اس کے متعلق ڈر اور خوف رکھ کہ کہیں وہ تیرے خلاف منصوبہ نہ بنا رہے ہوں، کہیں وہ تیرے خلاف کوئی پلاننگ نہ کر رہے ہوں۔ اسی لیے ہرمز بادشاہ نے ان وزراء کو گرفتار کر لیا کہ کہیں وہ میرے خلاف کوئی سازش نہ کرے، کوئی پلاننگ نہ کرے، اس لیے ان کو گرفتار کر لیا۔ کیوں کہ ہرمز بادشاہ کو یقین ہو چکا تھا کہ میرا بے انتہا خوف ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے، ان کے دلوں میں میرا خوف بیٹھ چکا ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں نہ بینی کہ چوں گربا عاجز شود، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب بلی عاجز آ جاتی ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب بلی، گربا کہتے ہیں بلی کو، نہ بینی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ چوں گربا عاجز شود، کہ جب بلی عاجز آ جاتی ہے بر آرد بچنگال چشم پلنگ، تو وہ پنجہ مار کر چیتے کی آنکھیں نکال لیتی ہے۔ جب بلی عاجز آ جاتی ہے اور کوئی چارہ بھاگنے کا نہیں ہوتا تو وہ پنجہ مار کر چیتے کی آنکھیں نکال لیتی ہے۔ تو جب کسی کے دل میں آپ کے لیے خوف بیٹھ جائے، ڈر بیٹھ جائے، کسی کے دل میں آپ کا خوف اور ڈر راسخ ہو جائے تو وہ لامحالہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ پر حملہ آور ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اس حقائق کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہوں کو چھوٹے سے چھوٹے دشمن کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے اور اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے بھی بادشاہ کو ہمہ وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کی حقائق بھی آپ نے پسند کی ہوگی، اچھے طریقے سے سماعت کی ہوگی، سمجھی ہوگی۔ آج کی اس حقائق سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا اور کون سی نئی بات سیکھی، کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔